اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب فی التفضیل۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنہ میں سنت سے متعلق سنت کی وضاحت، سنت کی اہمیت اور سنت کی طرف دعوت دینے کی فضیلت یا سنت سے ہٹنے کے جو نقصانات ہوتے ہیں ان کا تذکرہ مختلف انداز سے کرنے کے بعد ان مسائل کا آغاز کیا ہے جس میں سنت سے ہٹنے کی وجہ سے لوگ گمراہی کا شکار ہوئے۔ جن مسائل میں سنت کو نظر انداز کرنے یا سنت سے ہٹنے کے نتیجے میں امت میں گمراہی آئی، ان مسائل کا تذکرہ امام ابو داود نے ابھی شروع کیا۔ ان میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے امام ابو داود نے ذکر کیا ہے وہ ہے تفضیل کا۔ تفضیل کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے افضل قرار دینا، ایک دوسرے سے افضل اور بہتر قرار دینا۔ اس لیے کہ جو مسئلہ صحابہ کی زندگیوں میں ہی، یعنی صحابہ کی موجودگی میں ہی اوروں کی طرف سے، جو صحابہ نہیں تھے ان لوگوں کی طرف سے متنازعہ بنایا گیا، جو مسئلہ متنازعہ بنایا گیا، جس کی بنیاد پر ایک مستقل مذہب، ایک مستقل بنیاد پڑی، یہ تفضیل ہی کا مسئلہ ہے۔ یعنی ایک دوسرے سے صحابہ میں سے کون افضل ہے، کون برتر ہے۔ اس مسئلے کے کئی پہلو ہیں، آج آپ کے سامنے اس کے پہلو مختلف جو ہیں وہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو معلوم ہے شیعہ نے، اور خاص طور پہ یہ جو اسلام دشمن لوگ تھے، ان لوگوں نے مسلمانوں میں سے بعض جاہلوں کو اپنا اعلی کار بنایا اور ان کو اس دھوکے کا شکار کیا۔ بعض لوگ جو اسلام دشمن تھے انہوں نے بعض جاہل مسلمانوں کو اعلی کار بنایا، اپنا ذریعہ بنایا اور بنا کر امت کے اندر اختلاف کی بنیاد رکھی۔ کیسے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتخب کیا گیا، سارے مسلمانوں کے اتفاق سے۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو نامزد کیا، ان کا نام متعین کیا، امت میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا اس مسئلے سے۔ حضرت عمر نے اپنے بعد شورا کا نظم قائم کیا۔ اس مسئلے میں امت کے جو اہل شورا تھے انہوں نے، روایتوں کی تفصیل پیش کی جا سکتی ہے، باقاعدہ بستی کے لوگوں سے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں یہ صراحت ہے کہ عورتوں اور بوڑھوں سے تک رائے لی گئی اس مسئلے میں، عورتوں اور بوڑھوں سے تک رائے لی گئی، لے کر حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کیا۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ یہ مسئلہ حقیقت میں ایک متفقہ مسئلہ، متفقہ اس معنی میں کہ امت کے اس پر اتفاق ہوا، لیکن نبی کی انتقال کے فوری بعد آپ کو معلوم ہے صحابہ کے درمیان اس مسئلے پر اتفاق اختلاف ہوا کہ کون جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنے گا، کون خلیفہ بنے گا۔ اس اختلاف کو آپ ذہن میں رکھیں
جب اختلاف ہوا تھا اس وقت اختلاف اس کا ہوا تھا کہ انصاری کہتے تھے کہ ہم انصار کا خلیفہ رکھیں گے، یا مہاجر کہتے تھے کہ مہاجرین میں سے خلیفہ ہوگا. یہ اختلاف کی نوعیت تھی ابتدا میں. لیکن جب حضرت ابو بکر کی طرف سے اللہ کے نبی کی حدیث سنائی گئی الائمۃ من قریش، تو یہ اختلاف ختم ہوا اور صحابہ نے اتفاق کر لیا. تو گیا مسئلہ یوں سمجھیے کہ امت میں اختلاف ہوا بھی تو اس حیثیت سے اختلاف نہیں ہوا کہ کون افضل ہے یا کون زیادہ مستحق ہے، اس معنی میں جس معنی میں بعد کے زمانے میں تصویر پیش کی گئی. کیا تصویر پیش کی گئی بعد کے زمانے میں؟ شیعوں نے، اور شیعوں نے نہیں، حقیقت میں نے جیسے کہا کہ بعض دشمنان اسلام نے، عبداللہ ابن سبا اور اس جیسے کچھ لوگوں نے مل کر مسلمانوں میں سے بعض جاہلوں کا، بعض بھولے بھالے لوگوں کا سہارا لے کر یہ چیز زندہ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی رشتے کے حوالے سے حضرت علی سب سے زیادہ افضل تھے. حضرت علی سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اعلیٰ اور برتر، اس حیثیت سے خلافت کے بھی وہی سب سے زیادہ حقدار تھے. ٹھیک ہے، اب خلافت کے وہی حقدار تھے تو پھر ہوا کیا؟ ابو بکر نے، عمر نے ظلم کیا اور ظلماً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مارا. اب اس میں حد سے تجاوز کرتے ہیں تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر و عمر جو ہے یہ ظالم ہی نہیں بلکہ کافر تھے، غدار تھے اللہ کے نبی کے. اور یہاں تک بھی کہتے ہیں، کہنے والے یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ صرف ابو بکر و عمر نہیں، 6 صحابہ اور زیادہ سے زیادہ تعداد 19 کی آئی ہے. 19 صحابہ سے ہٹ کر بقیہ سارے کے سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی خلافت کے حقدار تھے، وہ اس کے مستحق تھے. ایک مسئلہ پیدا کیا. یہاں رک کر ایک بات بتاؤں کہ اس مسئلے کو جب تک شیعہ نے یہ رنگ نہیں دیا، کب؟ حضرت عثمان کی خلافت میں اور خلافت کے اختتام میں تقریباً، اس وقت تک یہ مسئلہ اس شکل میں موجود ہی نہیں تھا امت کے اندر. شیعہ کیا کرتے ہیں، وہ جو ابتدا میں سقیفہ بنو ساعدہ میں اختلاف ہوا اس کو بنیاد بنا کر یہ تاثر دیتے ہیں گویا حضرت علی کا حق غصب کرنے کی کوشش کی گئی. اگر ایسی بات ہوتی تو وہی خلافت کا مسئلہ چھڑتا نا، حضرت علی خلیفہ بنیں گے کہ یہ بنیں گے. آپ دیکھیں گے اصل جو مسئلہ بنا وہ مسئلہ جو انصار اور مہاجرین کا مسئلہ تھا. بعد میں یہ اور بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید تھی کہ لوگ جو ہے ان کو خلیفہ منتخب کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. حضرت علی نے جب دیکھا امت نے حضرت ابو بکر پہ اتفاق کیا تو خود حضرت علی نے اتفاق کر لیا. تو تفضیل کا جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ کئی حیثیتوں سے اہم ہے. بنیادی مسئلہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے ان سب کے اپنی اپنی خاص کچھ فضائل ہیں. حضرت علی کی خصوصیات کچھ ایسی ہیں جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں. ابو بکر کی کچھ خصوصیات ہیں کسی اور صحابی کو حاصل نہیں. عمر کی کچھ خصوصیات ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں. اور حتیٰ یہ کہ یہ خلفائے اربعہ سے ہٹ کر انفرادی طور پہ بعض صحابہ جیسے ابن عباس ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے دعا کی ان کے حق میں، ان کو وہ خصوصیت حاصل ہے جو ابو بکر و عمر کو حاصل نہیں. ایسے جو ہے مختلف صحابہ کی مختلف خصوصیات ہیں. ٹھیک ہے، یہ خصوصیت صحابہ کے درمیان جو ہے معروف تھی، اور بالعموم ہم میں سے کون افضل ہے اس کا ان کے پاس آپس میں اندازہ بھی تھا. لیکن کبھی خود صحابہ نے آپس میں، ابو بکر نے کبھی یہ نہیں مطالبہ کیا کہ میں صحابہ میں سب سے افضل ہوں، عمر نے کبھی نہیں کہا کہ میرا نمبر دوسرا ہے، حضرت علی نے کبھی نہیں کہا، خود حضرت علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا صحابہ میں میرا نمبر پہلا ہے. ایسا کبھی صحابہ کے درمیان خود نہیں تھا. بسا اوقات اگر یہ جو صورتحال بعد میں جا کر بنی، صحابہ کے درمیان ایک دوسرے کو افضل اور برتر قرار دینے کی جو ایک لہر چلی، یہ اگر ان صحابہ کے سامنے آتی تو شاید جو ہے مطلب وہ خود اس کا انکار کرتے. لیکن صحابہ کی زندگی کے بعد جب شیعہ کی طرف سے یہ مسئلہ اس طرح اٹھایا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ابو بکر و عمر نعوذ باللہ ایک افضل انسان کے ہوتے ہوئے اپنا حق، لوگوں نے یہاں تک لکھا، آپ کو بتا دو مسئلہ، لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ابو بکر و عمر کا اسلام ہی نہیں تھا، ان کے دل میں شروع سے جو ہے حکومت کی خواہش تھی. شروع سے پہلے دن سے حکومت کی خواہش تھی. مکہ میں جو ساتھ دیا، مدینہ میں جو کہتے ہیں سب جو ہے حکومت کے حصول کے لیے ابو بکر و عمر نے کیا. حالانکہ تاریخ پڑھنے والا ایک چھوٹا سا طالب علم بھی محسوس کر سکتا ہے کہ حکومت کا طلبگار، کرسی کا چاہنے والا اتنی قربانیاں کبھی نہیں دے سکتا. اپنی جان لڑانے والا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والا، آپ کو معلوم ہے نا مکہ کے لوگ کتنا پیچھا کرتے ہوئے پہنچے تھے. تو بات بہت دور جائے گی.
تو شیعہ کی طرف سے جب یہ مسئلہ اس حیثیت سے اٹھایا گیا، حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، صحابہ کے درمیان افضل اور برتر تھے، لیکن اس کو آپس میں ایک دوسرے پر اپنی فضیلت جتانے کا ذریعہ نہیں بناتے تھے صحابہ. لیکن جب شیعہ کی طرف سے مسئلہ اٹھایا گیا تو اس مسئلے کے کئی لازمی نتائج تھے. لازمی نتائج کیا ہیں؟ نعوذ باللہ صحابہ ابو بکر و عمر وغیرہ کو ظالم مانے، یا جیسے ان لوگوں نے کہا مرتد اور غدار رسول مانے، فلاں مانے. یہ مانے تو کیا ہوگا؟ کئی قباحتیں لازم آئیں گی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کی آیتوں میں ان صحابہ کی جو تعریف کی گئی، ان قرآن مجید کی آیتوں کا جو مفہوم جو ہے غلط ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی تعریف غلط ہو جائے گی لوگوں کے حق میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کا کی جو فضیلتیں بیان کی، نبی کی بات غلط ہو جائے گی صحابہ کے حق میں، یہ تو کفر ہو جائے گا. ایک دوسری طرف یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ دین انہی صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے. اگر ایک کرسی کے مسئلے میں یہ دیانت دار امانت دار نہیں ہو سکتے تو قرآن اور دین جیسے مسئلے میں دیانت دار امانت دار کہاں ہوں گے؟ ہمارا دین جو ہے کیا ہوگا؟ وہ غیر معتبر ہو کر رہ جائے گا. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہو جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر جو ہے اور آپ کی کردار پر جو ہے حرف آئے گا. کیسے؟ 23 سال تک آپ نے جن کی تربیت کی، آپ کی وفات کے 23 گھنٹے بعد بھی جو ہے، یا یوں کہیے کہ 23 منٹ بھی جو ہے، اس تربیت کا اثر اپنے اوپر باقی نہیں رکھ سکے. کیسے؟ ناکام مربی، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناکام مربی بن جائیں گے. یعنی آپ نے 23 سال تک صبح و شام سفر و حضر میں دن و رات ایک کر کے ہر مناسبت میں جن کی تربیت کی، وہ لوگ ایسے نکلے کہ ادھر آپ کا انتقال ہوا، ادھر وہ آپ کی تعلیمات سے منہ موڑ بیٹھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر، اور دنیا میں اس سے بڑا الزام کسی مسلح پر نہیں لگے گا کہ اس نے 23 سال تک جن خاص لوگوں پر محنت کی، وہ خاص لوگ اس کی موت کے دوسرے لمحے میں ہی اس کی دعوت کے خلاف ہو گئے. اس سے بڑا ناکام کوئی مسلح اور مبلغ ہوگا؟ کوئی ریفارمر یا جو کوئی دنیا کا کوئی بھی قائد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بہت بڑا الزام اللہ کے نبی. ایسے بہت سے مسائل جو ہے لازم آئیں گے اگر جو ہے اس مسئلے کو نظر انداز کیا جائے. اسی لیے اہل سنت نے کیا کیا؟ صحابہ کی فضیلت کے سلسلے میں جو احادیث تھیں ان احادیث کو ذکر کیا اور اس مسئلے کو ثابت کیا کہ حضرت علی سے محبت، آل بیت سے محبت، یہ اپنی جگہ ایک مسلمہ اصول ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے. لیکن اس محبت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ابو بکر و عمر اور ان کے دوسروں کے فضائل سے انکار کریں، بلکہ شریعت کی روشنی میں ان کا جو مقام بنتا ہے وہ مقام ان کو دیا جائے. تبھی آپ جو ہے اسلام کو، دین کو، اس قسم کے تمام لازمی جو نتیجے ہیں ان سے آپ پاک رکھ سکتے ہیں. اسی مقصد کے تحت یہ مسئلہ لایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلا جو مسئلہ بنیاد رکھی گئی، سب سے پہلے مسئلے جو بنیاد رکھی گئی، شیعہ نے جو ہے اسی مسئلے سے شروع کی، فضیلت کے مسئلے، کہ علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی، سب سے شہید ہیں، اس لیے وہی خلافت کے مستحق ہیں. تو یہاں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب فی التفضیل کہہ کر اسی مسئلے سے آغاز کیا کہ امت میں جو گمراہی پھیلی، شیعہ کی جو گمراہی آئی، وہ یہ فضیلت کے مسئلے کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے آئی. فضیلت کے مسئلے کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھنے کی وجہ سے آئی. تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کے پاس یہ فضیلت کا مسئلہ تھا تو وہ کیا سمجھتے تھے. دیکھیں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے ہیں، میں پڑھتا ہوں اور ان کا مفہوم جو واضح کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. امام ابو داؤد نے پہلی روایت عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کی. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضل بينهم. ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے تب کی بات بتا رہے ہیں کہ تب نبی کے بعد نہیں، نبی کی زندگی میں، نبی کی حیات میں ہمارے اس میں معلوم تھا کہ ہم ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. لا نعدل بأبی بکر احدا، ہم کسی کو ابو بکر کے برابر نہیں سمجھتے تھے. جیسے آپ دیکھیں، اگر آپ اس وقت جو ہے آپ کے پاس چار علماء ہیں تو آپ اپنے طور پہ ایک لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ نہیں یہ انشاءاللہ سب سے زیادہ اچھے عالم ہیں، نہیں ان کا نمبر جو ہے انشاءاللہ ان کے بعد یہ دوسرے نمبر کے عالم ہیں. کبھی اس پر بیٹھ کر کوئی کانفرنس، کوئی مناقشہ، کوئی بحث نہیں ہوتی، گفتگو نہیں ہوتی، ایک رائے خود بخود بنتی ہے. وہ رائے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نبی کی زندگی میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے.
گویا سب سے افضل کس کو سمجھتے تھے؟ ابو بکر کو سمجھتے تھے. ثم عمر، پھر عمر کو سمجھتے تھے. اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا انصاف ہے کہ باپ کو آگے نہیں رکھا. اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ یہ بات جو بیان کر رہے ہیں وہ مبنی بر حق ہے. حالانکہ صحابی کو کسی حوالے کی ضرورت نہیں، صحابہ کبھی جھوٹ یا غلط نہیں بولا کرتے. لیکن اگر آپ انصاف کے اصولوں پر اگر توڑ کر دیکھنا چاہیں تو دیکھیں کہ باپ کو دوسرے نمبر پہ رکھا، ابو بکر کو پہلے نمبر پہ رکھا. تو یہ خود ایک گواہی ہے کہ یہ پوری دیانت داری کے ساتھ دیا گیا ایک سروے ہے، کہیے ایک جائزہ ہے یا ایک رائے ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی. کہتے ہیں ثم عمر، دوسرے نمبر پہ ہم عمر کو رکھتے، عمر کے برابر پھر کسی کو نہیں سمجھتے ابو بکر کے علاوہ. ثم عثمان، پھر ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے نمبر پہ رکھا کرتے تھے. ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ نبی کے صحابہ کو ہم چھوڑ دیتے، پھر ترتیب نہیں کرتے. اس کے بعد سب صحابہ. 3 کا درجہ ہمارے پاس متعین تھا، لا تفاضل بینہم، ان کے درمیان یعنی صحابہ بقیہ صحابہ کے درمیان کوئی فضیلت کا معاملہ ہم دیکھا نہیں کرتے تھے. یا ایک دوسرے نسخے میں ہے لا نفاضل بینہم، ہم ایک دوسرے کو ان میں ترجیح نہیں دیا کرتے تھے. ایک مسئلہ آپ کو یہاں بتا دوں، علماء اہل سنہ والجماعہ کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ صحابہ جس ترتیب سے خلیفہ بنے، 4 خلفاء، فضیلت میں بھی ان کی وہی ترتیب ہے، فضیلت میں بھی ان کی یہی ترتیب ہے. یہ علماء اہل سنہ والجماعہ کا موقف ہے. ٹھیک ہے، اس حیثیت سے ابو بکر، عمر اور عثمان کا مقام معروف ہے. البتہ حضرت عثمان اور حضرت علی، تیسرا اور چوتھا جو نمبر ہے، اس میں ابتدائی زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ابتدا میں ذرا سا جو ہے مطلب 2 رائے تھی. بعض حضرت عثمان کو تیسرا نمبر دیا کرتے تھے اور بعض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور بالضبط اگر آپ سمجھنا چاہیں تو مکہ، مدینہ، ملک شام وغیرہ بالعموم پورے عالم اسلام، اس وقت کا جو عالم اسلام تھا، اس میں حضرت عثمان کو تیسرا نمبر دیا جاتا تھا. اور اہل کوفہ جو تھے، کوفہ کے جو رہنے والے تھے، وہ حضرت علی کو تیسرے نمبر پر سمجھا کرتے تھے. علماء اہل کوفہ کے جو علماء ہیں وہ، یہ ابتدا میں رہا. لیکن بعد میں چل کر اہل السنہ والجماعہ کے اندر اس پر اتفاق ہو گیا کہ ترتیبہم فی الخلافتی ترتیبہم فی الفضل کا ترتیبہم فی الخلافہ، خلافت میں جو ان کی ترتیب ہے، فضیلت میں بھی ان کی وہی ترتیب ہے. اس پر اتفاق ہو گیا. تو حضرت عثمان اور علی تیسرے اور چوتھے نمبر کے سلسلے میں اس میں جو ہے پس و پیش رہی ہے. اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو متقدم علماء میں سے کسی کا قول ملے کہ حضرت علی مقدم ہے، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بعض علماء کی رائے تھی. لیکن جو راجح قرار پائی بعد میں، جس پر ایک طرح سے اتفاق ہو گیا، وہ حضرت عثمان کو حضرت علی پر مقدم رکھنے والی بات ہے. یہ صحابہ کے درجے کی بات ہے. یہاں اس اثر میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ کہا، عثمان کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو ہم، نبی کے صحابہ کو ہم چھوڑ دیتے، ان کے درمیان ہم ایک دوسرے کو افضل نہیں قرار دیتے. بظاہر لگتا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی حیثیت اس وقت بظاہر نہیں تھی، اس لیے کہ ابو بکر، عمر، عثمان آ گئے، علی کا تذکرہ ہی نہیں ہے اس اثر کے اندر. اہل علم نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی نظر میں علی کی کوئی حیثیت نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایسا مسئلہ نہیں. اصل میں ابو بکر، عمر اور عثمان تقریباً عمر میں قریب قریب کے لوگ ہیں، اور حضرت علی جو ہے عمر کے اعتبار سے ذرا کم عمر کے آدمی ہیں. تو اللہ کے نبی کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جو ہے پختہ اور جو توانا جوان کی حیثیت سے، ایسے جوان جن کو جو 40 سال کی عمر تک پہنچ چکے ہوں، جن کی معاشرے میں ایک حیثیت. آپ کو معلوم ہے آدمی کتنا ہی چالاک اور ذہین ہو، لیکن ایک عمر میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں ابھی یہ نوجوان ہے. بڑے علماء، بڑے جو لیڈر قسم کے، ان کے ساتھ ان کا شمار نہیں کیا جاتا ہے. تو علماء نے جواب دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس وقت تک اس حیثیت سے کہ ایک نمایاں شخصیت جو ان بڑے بزرگوں کے درجے کی شخصیت ہو، اس حیثیت سے ابھر کر نہیں آئی تھی. گرچہ اللہ کے نبی کی قرابت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد اور آپ کے قریب تر رشتہ دار کی حیثیت سے یہ ان سب سے افضل تھے. لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے درجہ بندی میں، اس حیثیت سے حضرت علی کی شخصیت اتنی نمایاں نہیں تھی. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے عثمان کے بعد علی کا نام نہیں لیا. ورنہ ایسی کوئی بات نہیں کہ حضرت علی کی نعوذ باللہ حیثیت نہ ہو، یا حیثیت ہو لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر اسے تسلیم نہ کرتے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس سے ایک عام بات تو یہ تو سمجھ میں آئی کہ عام صحابہ کا طریقہ، عام صحابہ کی رائے یہی تھی کہ نبی کے صحابہ میں سب سے پہلا مقام کس کا ہے؟ ابو بکر کا ہے.
پھر عمر کا ہے، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ایک اثر ہوا. ایک دوسرا اثر سالم بن عبداللہ، ابھی جو اثر نقل کیے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے غلام نافع نے نقل کیا. یہ دوسرا اثر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سالم نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، ہم کہا کرتے تھے اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم با حیات تھے. جب اللہ کے نبی با حیات تھے تو ہم یہ کہا کرتے تھے، آپس میں جب گفتگو ہوتی تو تبصرہ کرتے تھے، آپس میں کہتے تھے افضل امت النبی بعدہ ابو بکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے افضل شخص آپ کے بعد ابو بکر ہیں. ثم عمر، پھر عمر ہیں. ثم عثمان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دوسرا اثر ہے جو اسی مسئلے کی مزید تائید کرتا ہے. تیسرا ایک اور اثر ہے، یہ اثر جو ہے بڑا اہم ہے یہ اثر. اس میں محمد ابن الحنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے لڑکے نہیں ہیں. یہ حنفیہ جو ہے ایک عورت تھی بنو حنیفہ سے تعلق رکھنے والی. اس عورت سے پیدا ہوئے تھے حضرت محمد ابن الحنفیہ. یہ ابن الحنفیہ کے نام ہی سے شہرت رکھتے ہیں. یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں محمد، حضرت فاطمہ سے نہیں ہیں. محمد ابن الحنفیہ نے کہا قلت لأبی، میں نے اپنے ابا سے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، لوگوں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے؟ خیر سب سے بہتر کون ہے؟ قال، حضرت علی نے کہا ابو بکر ہیں. حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر سب سے زیادہ افضل ہیں. قال قلت ثم من، محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر کون، یعنی ابو بکر کے بعد کون ہے؟ قال ثم عمر، کہا کہ پھر عمر کا مقام ہے. قال ثم خشیت ان اقول ثم من، کہتے ہیں محمد ابن الحنفیہ باپ کی محبت ہے دل میں، اب میں اگر مجھے ڈر تھا کہ اگر میں پھر پوچھوں گا ثم من پھر کون ہے تو مجھے ڈر ہوا فیقول عثمان، کہ وہ کہیں گے کہ عثمان تیسرے نمبر پر ہے. یعنی وہ جانتے تھے، محمد ابن الحنفیہ جو ہے تابعی ہیں، وہ جانتے تھے جو صحابہ کے درمیان بات تھی اس سے جانتے تھے کہ تیسرا نمبر کس کا آئے گا؟ عثمان کا آئے گا. لیکن بیٹا جو ہے سمجھتا تھا، چاہتا تھا کہ جو تیسرا نمبر کم از کم ابا کا ہے. ایک خواہش ہوتی ہے، اور میں بتایا یہ خواہش کیوں تھی، اس لیے کہ بعض صحابہ کے بعض اہل علم کی نظر میں حضرت علی کا مقام تیسرا تھا. تو اس سے تحریک پا کر محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں ثم خشیت ان اقول ثم من، پھر مجھے ڈر ہوا اس بات سے کہ میں پوچھوں پھر کس کا نمبر آتا ہے. فیقول، تو حضرت علی جواب میں عثمان کا نام لے لیں. فقلت، تو میں نے ہی آگے بڑھ کر کہا ثم انت یا ابتی، عمر کے بعد اے میرے ابا آپ کا نمبر ہے، آپ ہیں تیسرے نمبر پر. قال ما انا الا رجل من المسلمین، حضرت علی نے جواب میں کہا کہ میرا حساب کیوں کرتے ہو، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں، میں مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں. یہ بڑا اہم اثر ہے. سب سے پہلے تو اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خاطر یا جن کی آڑ میں یہ اپنی بدعت کو رواج دینا چاہتے ہیں، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو جانتے تھے، سمجھتے تھے اور تسلیم بھی کرتے تھے کہ نبی کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں. اور حضرت علی کے بیٹے یہ جانتے تھے کہ لوگ عام طور پہ تیسرے نمبر پہ کس کو رکھتے ہیں؟ حضرت عثمان کو رکھتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر چوتھا آتا ہے. ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو مسئلہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قرابت داری، اپنی رشتہ داری کو جانتے تھے، لیکن کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ظاہر کرنے کے معاملے میں آگے بڑھ کر نہیں گئے حضرت علی اس انداز میں، جس انداز میں شیعہ پیش کرتے ہیں اس انداز میں. ہاں یہ ضرور چاہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرابت ہے اس قرابت کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی طرف سے فائدہ ملے، ان کی طرف سے جو ہے ملے، لیکن اس معنی میں نہیں جس معنی میں شیعہ نے جو ہے بات لی ہوئی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ما انا الا رجل من المسلمین، تو مجھے کیوں شمار کرتے ہو تیسرے نمبر پہ، میں تو ایک عام مسلمان انسان ہوں. تو ایک اور اثر ہے جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس مسئلے کو بنیاد بنا کر کہ علی افضل تھے، اور علی افضل تھے لیکن دوسروں نے ان کے خلاف سازش کی، قرآن کو بدل دیا،
یا جو ہے ترتیب کو بدل دی, نبی کی وصیت کو بدل دیا, یہ جو سارے الزامات لگاتے ہیں یہ بے بنیاد ہیں. اس کا پتہ ان آثار سے چلتا ہے. اور ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تواضع کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے عاجز انسان تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ہیں, اس لیے کہ غیروں کے سامنے تو عاجزی ہو جاتی ہے, اپنوں کے سامنے کم از کم آدمی کبھی بڑائی کر لیتا ہے اپنی, لیکن اپنے بیٹے کے سامنے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تواضع, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو بتاتا ہے کہ کیسی جو ہے عظیم شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اب اس کے بعد ایک اور اثر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے, اور یہ اثر اس میں جو ہے اس مسئلے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. یہ فضیلت والا مسئلہ, جیسے میں نے بیان کیا کہ کیا فرق پڑتا ہے, کسی کو افضل کسی کو جو ہے مفضول مان لیں تو فرق کیا پڑتا ہے, عمر کو اگر افضل مان لیں تو کیا فرق پڑتا ہے بظاہر. اور یہ بھی پہلو آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ بسا اوقات آدمی کہے کہ خود وہ لوگ آپس میں کبھی اس بحث میں نہیں پڑے کہ میں افضل کہ تو افضل, تو ہم کیوں الجھیں اس میں. لیکن مسئلہ ایسا نہیں, اس مسئلے کی اہمیت اب بعد کے زمانے میں زیادہ اہم بن گیا ہے مسئلہ. ورنہ پہلے صرف ایک فضیلت کی بات تھی کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں امت ابو بکر سب سے بڑے سب سے افضل آدمی ہے, لیکن بعد میں ایک بڑا منہجی مسئلہ بن گیا. اسی لیے اب جو اثر آ رہا ہے اس میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی بات کہی, بہت بڑی بات کہی, اور اسی لیے سمجھیے کہ امام ابو داؤد نے تفضیل کے مسئلے کو اس باب میں ذکر کیا. کہتے ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا من زعم ان علی رضی اللہ تعالی عنہ كان احق بالولایۃ منهما فقد خطأ ابا بکر وعمر والمہاجرین والانصار رضی اللہ عن جمیعہم. کہتے ہیں جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے, ولایت یعنی خلافت کے, عمر اور ابو بکر سے زیادہ مستحق تھے, جو یہ کہے تو گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ابو بکر غلط تھے, عمر غلط تھے, مہاجرین غلط تھے اور انصار غلط تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر و عمر کا انتخاب مہاجرین اور انصار نے مل کر کیا. اگر ابو بکر و عمر غلط تھے تو اس غلطی میں ساتھ دینے والے انصار و مہاجرین بھی غلط تھے. اور یہ گویا مطلب دلیل بھی ہے, دعویٰ بھی, یہ الزام بھی ہے اور اس کے ساتھ دلیل بھی ہے کہ اسے غلطی نہیں ہو سکتی. کیا ایسا ممکن ہے کہ نبی کی امت کے پورے سارے مہاجر, سارے انصار اور نبی کے صحابہ میں سے خاص صحابہ ابو بکر و عمر سب کے سب غلط ہوں, اور یہ دعوے دار علی کی بات نہیں ہو رہی, حضرت علی نے اس انداز میں دعویٰ نہیں کیا, دعویٰ تو بعد کے لوگ کر رہے ہیں, تو یہ دعوے دار صحیح ہو اور ان کے مقابلے میں ابو بکر و عمر اور مہاجرین و انصار سب غلط ہوں؟ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علی کی خلافت کہ وہ زیادہ خلافت کے مستحق ہیں, یہ کہنا ابو بکر و عمر اور مہاجروں نے انصار کو غلط ٹہرانا ہے. ساتھ میں ایک بات اور کہی, وما اراہ یرتفع له مع هذا عمل الى السماء. کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے, یہ خیال رکھتا ہے کہ علی زیادہ مستحق تھے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی عمل آسمان تک جائے گا بھی, اللہ کے پاس اس کا کوئی عمل بھی قبول ہوگا, میں نہیں سمجھتا. یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ. کیوں بھئی علی کو افضل مان لیے تو کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ صرف حضرت علی کو افضل ماننے کا نہیں ہے, آپ ان کو افضل ماننے کے بعد جو اس کے لازمی نتائج نکلتے ہیں, ان لازمی نتائج میں سے ایک نتیجہ کفر بھی ہے. کیسے کفر ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر ظالم ہیں, ابو بکر و عمر نے حق مارا ہے, ابو بکر و عمر اور ساتھ میں انصار و مہاجرین نے سب نے مل کر ظلم کیا ہے, تو گویا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار وغیرہ کی سب کی جو تعریف کی, وہ تعریف جھوٹی ہو گئی نا, وہ تعریف غلط ہو گئی نا. اور آپ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی افضل تھے لیکن یہ لوگ غلطی کیے, تو اس کا مطلب ہو اللہ تعالیٰ نے غلط لوگوں کی تعریف کی, اور یہ عقیدہ کفر ہے. اور اس عقیدے کے ساتھ یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتا. اسی لیے صحابہ کے درمیان جو ہے مفاضلت یعنی افضل اور برتر کا جو مسئلہ ہے, ابتدا میں مسئلہ کوئی اہم نہیں رہا ہوگا, لیکن بعد کے زمانے میں حالات ایسے بنے کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اب بعض اوقات یہ مسئلہ ایمان اور کفر کا مسئلہ بن جاتا ہے. آدمی کی اپنی رائے کے اعتبار سے بسا اوقات ایمان اور کفر کا مسئلہ بن جاتا ہے. اس لیے کہ یہ صرف ابو بکر اور ابو عمر کو اوپر اٹھانے والا مسئلہ نہیں, بلکہ کتاب و سنت میں ان کا جو مقام ہے ہم اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ابو بکر سے کوئی ہماری خاندانی رشتہ داری, عمر سے کوئی خاندانی رشتہ داری ہے, حالانکہ وہ مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ وہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے محبت رکھی جائے. لیکن ہم اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں مسئلے کو؟ اس لیے کہ ہماری نظر میں یہ مسئلہ ابو بکر و عمر کا مسئلہ نہیں ہے,
ہماری نظر میں یہ مسئلہ قرآن کی ان آیتوں کا مسئلہ ہے جن میں ابو بکر عمر اور انصار و مہاجرین کی فضیلتیں یا ان کا تذکیہ آیا ہے، ان احادیث کا مسئلہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر اور عثمان وغیرہ کی جو ہے فضیلتوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس قرآن اور اس دین کا مسئلہ ہے جو دین انہی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس لیے ہم اس مسئلے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اور اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملہ ابتدا میں اگر کوئی سنتا ہے تو لگتا ہے بہت سخت فتویٰ دے دیے، کہا کہ جب میں تو نہیں سمجھتا کوئی یہ عقیدہ رکھے تو اس کا عمل آسمان تک جائے گا، لیکن حقیقت میں جا کر دیکھیں تو وہ تو ہے، حکم وہی ہے اس کا۔ جو آدمی یہ کہے انصار و مہاجرین غلط تھے تو وہ قرآن کی آیت یا احادیث کو جھٹلا رہا ہے، اور اس کو جھٹلانے والا مسلمان تو نہیں رہتا، اور یہ اگر مسلمان نہیں رہتا ہے تو پھر اس کا عمل آسمان پر قابل قبول کہاں سے قرار پا سکتا ہے۔ یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اثر تھا جو حضرت سفیان ثوری نے اس میں بیان کیا۔ اور اس باب کا آخری اثر سفیان ثوری ہی کا ہے۔ کہتے ہیں الخلفاء خمسۃ، امام ابو داود نے اپنی سند سے سفیان ثوری تک روایت کیا ہے۔ سند کے اعتبار سے یہ روایت جو ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، لیکن یہ مسئلہ جو اس حدیث میں آیا ہے یہ علماء اہل السنہ والجماعہ کے پاس تقریباً متفقہ مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ الخلفاء خمسۃ، خلفاء 5 ہیں، ابو بکر وعمر وعثمان وعلی وعمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم۔ کہتے ہیں خلفاء 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مسئلہ آپ کو بتا دوں پہلے کہ خاص طور پہ 3 ہی یا 4 ہی خلفاء کو کیوں جو ہے شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلافت بعدی 30 سنہ، اللہ کے نبی نے کہا خلافت میرے بعد 30 سال تک رہے گی، نبی کے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت کا مزاج آ جائے گا، خلافت کے انداز میں خلافت نہیں ہوگی، خلافت علی منہاج النبوہ نہیں بلکہ ملوکیت کا انداز آ جائے گا۔ اس لیے جو خلیفہ اس زمانے میں بنے ان کے لیے جو ہے یہ خصوصی ضمانت کے یہ خلیفہ ہیں، ان کے بعد جو آئیں گے وہ خلیفہ کی حیثیت سے خلیفہ ہیں یا ایک مسلم حکمران ہیں جو شریعت کی نظر میں جائز ہیں، یہ حیثیت ہے اس سے الگ، لیکن خلیفہ اگر ہو تو نبی کی طرف سے ضمانت ہے کہ اس دور میں آنے والے خلفاء جو ہے علی منہاج النبوہ نبی کے طریقے پر خلافت کرنے والے صحابہ ہیں۔ اس لیے خصوصی اہتمام ہوا، اور اس اہتمام میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 4 خلفاء کا دور، حالانکہ آپ کو معلوم ہے صحابہ میں سے ان کے بعد بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، لیکن حضرت معاویہ کی خلافت کو یا ان کی کے زمانے کو، اس عہد کو جو ہے خلافت علی منہاج النبوہ کا حصہ نہیں مانا گیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضمانت دی تھی اس میں یہی 4 لوگوں کا زمانہ آیا، ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا اور علی کا، یہ 4 لوگوں کا۔ تو یہ کہنا جو چاہتے ہیں کہ خلفاء 5 ہیں تو یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ان کے علاوہ جو بھی آئے ان کی خلافت غیر شرعی، ان کی کا جو اقتدار تھا غیر شرعی ظالمانہ اقتدار، یہ بات نہیں ہے۔ حدیث میں جو بات بیان کی گئی کہ خلافت ان کی نبی کے طریقے پر ہونے والی خلافت ہوگی، اس کی وضاحت کے لیے کہتے ہیں خلفاء 5 ہیں۔ 4 تو سمجھ میں آئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور 5 میں جو ہے عمر ابن عبد العزیز کا نام لیا ہے، عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی کے بعد حضرت معاویہ خلیفہ بنے، 20 سال تک تقریباً حضرت معاویہ خلیفہ رہے، ان کے بعد ان کے بیٹے یزید، ان کے بعد اور تو سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ جب آیا، سلیمان بن عبد الملک کے زمانے کے بعد یعنی 40 ہجری میں یہ خلافت علی منہاج النبوہ کہیے کہ ختم ہوئی، اس کے بعد تقریباً 60 سال کے بعد حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے۔ لیکن علماء اہل سنت نے حضرت عمر ابن عبد العزیز کی خلافت کو چلانے کا جو انداز تھا، اس کے اندر جو خوبیاں تھیں، ان کو دیکھتے ہوئے اس زمانے کو بھی جوڑ کر اس کے ساتھ، حالانکہ اللہ کے نبی کی ضمانت 30 سال کے لیے تھی جو 40 ہجری کے پاس پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن بگاڑ کے زمانے میں آ کر حضرت عمر ابن عبد العزیز نے جیسی خلافت کی، اس کو دیکھتے ہوئے اہل السنہ والجماعہ کے علماء نے کیا کیا، حضرت عمر ابن عبد العزیز کو بھی شامل کر کے کہا کہ ان 4 جیسا یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، اور اس مسئلے پر اہل السنہ کا گویا ایک طرح سے اتفاق ہے۔ تو گویا یہ 4 جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نص کے مطابق خلیفہ علی منہاج النبوہ نبی کے طریقے پر خلیفہ تھے، اور یہ 5ویں حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے امت کے علماء کی طرف سے ان کی خلافت کو خلافت علی منہاج النبوہ یا خلافت راشدہ جیسا سمجھا گیا، اسی لیے ان کو 5واں خلیفہ راشد
سمجھا جاتا ہے۔ اور ضمناً ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دوں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے درمیان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی رہی ہے، چند مہینوں کا جو ہے زمانہ، تقریباً 6 ماہ سے کچھ زیادہ عرصہ رہا ہے، کچھ خلافت رہی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بنایا تھا، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ذمہ داری کر دی، دستبردار ہو گئے کہ میں خلافت سے دستبردار ہو کر آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیتا ہوں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی حقیقت میں یہ خلافت راشدہ کا حصہ ہے، لیکن چونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہ کوئی بڑے مسائل تھے اور نہ ہی وہ کوئی لمبی مدت تھی، اس لیے اسے یوں سمجھ لیا جاتا ہے جیسے حضرت علی کی خلافت کی تکمیل ہے، وہ حضرت علی کی خلافت کی تکمیل ہے، اس لیے کہ بیٹے بھی ہیں اور ان کی مدت میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ سب سے اہم جو مسئلہ ہوا وہ حضرت علی حسن کا اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے حوالے خلافت کر دینا، اس لیے حضرت حسن بھی آ جاتے ہیں۔ تو بعض علماء نے خلافت علی منہاج نبوہ کا جب مسئلہ ذکر کیا علماء اہل سنہ میں سے، تو چاروں کے ساتھ حضرت حسن کو پانچواں کہا کہ یہ اللہ کے نبی کے نص کے مطابق یہ پانچ جو ہے خلیفہ ہیں۔ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو کافی 60 سال کے بعد تقریباً آئے، یہ علماء کے امت کے جو علماء ہیں ان کی اپنی رائے کے مطابق یہ جو ہے خلافت علی منہاج نبوہ، نبی کے طریقے پر خلافت کرنے والے خلیفہ تھے، اس لیے یہ 5ویں بلکہ جو ہے حضرت حسن کو شامل کر لیں تو یہ 6 خلیفہ راشد ہو جائیں گے۔ یہ خلافت کی ترتیب ہے۔ اس مسئلے کو یہاں جو ہے آ کر روکتا ہوں اور روکتے ہوئے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ دیکھیے بسا اوقات ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی کی فضیلت بیان کرنا ایک صرف اس کی فضیلت بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت بیان کرنا حقیقت میں اس کے سہارے کچھ دوسری بڑی اہم چیزیں ثابت کرنی ہوتی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے، ایک مسئلہ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ تابعی تھے کہ تبع تابعین میں سے تھے؟ تابعین میں سے کہ تبع تابعین، ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے۔ لکھی گئی کتابیں لکھی گئی، مستقل لوگوں نے لکھا کہ نہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت انس سے لقاء یا جو ہے ان سے ملاقات ثابت ہے، اس لیے وہ تابعی ہیں۔ اور دوسرے جو فریق مقابل نے یہ بات کہی کہ نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تابعی نہیں بلکہ تبع تابعین کے درجے میں۔ مسئلہ کیوں؟ اس لیے کہ تابعی یا تبع تابعی دونوں میں سے جو بھی کہیں، اس فضیلت سے جو ہے ان کو کچھ مزید کچھ حاصل ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضمانت دی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو ضمانت تیسرے درجے کی نہ ہو کر دوسرے درجے کی ضمانت مل جائے گی اگر امام ابو حنیفہ تابعی بن جائے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے ائمہ سارے کے سارے، خاص طور پر ائمہ اربعہ کے درمیان کی بات کر رہا ہوں، دوسرے ائمہ تبع تابعین کے درجے میں آئیں گے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تابعین کے درجے میں آئیں گے، ان سے برتر ثابت ہو جائیں گے، تو گویا ان کا مذہب ان کے مذہب سے اونچا ہو جائے گا، پھر ان کی تقلید سے زیادہ اعلیٰ درجے کی ہو جائے گی۔ یہ مقصد ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ فضیلتوں والی بات جو یہ صرف فضیلتوں والی بات نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ بالکل ویسا ہی مسئلہ جو ہے یہاں بھی ہے، یہاں بھی بالکل ویسا ہی مسئلہ ہے۔ اسی لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے علماء اہل السنہ والجماعہ کے پاس جو متفقہ اصول کی حیثیت رکھتے ہیں اور جو اصول کتاب و سنت سے لیے گئے ہیں، ان کی روشنی میں یہ مسئلہ واضح کیا کہ دیکھو، نبی کے بعد درجہ ابو بکر کا ہے، ابو بکر کے بعد عمر کا ہے، عمر کے بعد عثمان کا، عثمان کے بعد علی کا ہے۔ خلافت میں یہی ترتیب تھی، فضیلت میں بھی یہی ترتیب ہے۔ جو خلافت میں ترتیب ہے وہی فضیلت میں بھی ترتیب ہے۔ حالانکہ ایسا ہو سکتا ہے، بات اگر اصولی بات کریں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی افضل ہے لیکن وہ کسی مفضول آدمی کا ماتحت ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے لشکر اسامہ، حضرت اسامہ بن زید کا جو لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا، حضرت اسامہ جو حضرت زید کے بیٹے تھے ان کو قائد متعین کیا، لیکن اس لشکر میں حضرت عمر وغیرہ جو ہے مطلب ایک فوجی کی حیثیت سے شامل تھے، جبکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت عمر اسامہ سے زیادہ افضل تھے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی فضیلت میں اونچا ہو لیکن عہدے میں جو نچلا ہو، ایسا ہو سکتا ہے، اور شریعت میں جائز ہے، شریعت میں ایسا جائز ہے۔ لیکن علماء اہل سنہ کا اس پر اتفاق ہے کہ فضیلت میں جو ان کی ترتیب ہے وہی خلافت میں ہے، یا خلافت میں جو ان کی ترتیب تھی وہی ان کی فضیلت بھی ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اسی لیے امام ابو داؤد نے
پہلا مسئلہ باب فی التفضیل کہا، فضیلت کا باب بیان کیا، تو دوسرا فوراً باب بنا باب فی الخلفاء، باب خلفاء کے بیان میں، یعنی خلیفہ جو بنے ان کے بیان میں، کہ فضیلت کے باب میں ابو بکر، عمر، عثمان، پھر علی کا درجہ آتا ہے، تو خلافت میں کس کا درجہ آتا ہے. ہم لوگوں نے دونوں مسئلے تقریباً ایک ساتھ سمجھے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ باب فی الخلفاء میں جو باتیں آئی ہیں اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کے درس میں یہی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو یا اس جیسی جو بھی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کو سمجھ کر صحیح طریقے سے صحابہ کے مقام کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ جائز حکومت ہے، وہ جائز حکومت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے واضح الفاظ جو ہے استعمال کیے، واضح الفاظ استعمال کیے کہ جو ہے خلافت جو 30 ہی سال باقی رہے گی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مسلم حکمران جو بھی رہیں تم جو ہے مطلب ان کے تابع رہو. یہاں تک کہ کہا کہ اگر کوئی تلوار کے زور پہ زبردستی آ جاتا ہے تب بھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ حکومت ناجائز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطاعت کا حکم نہیں دیتے. تو یہ ضرور ہے کہ خلافت یقیناً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا سب سے اونچا درجہ ہے خلافت. لیکن خلافت نہ ہو کر ملوکیت جسے کہتے ہیں یہ بھی اگر آتی ہے تو شریعت کی نظر میں یہ حرام نہیں ہے جیسے دنیا سمجھتی ہے آج، جیسے دنیا سمجھتے ہیں ایسے حرام نہیں ہے. لیکن یہ خلافت جیسی چیز تو نہیں ہے. جو خوبیاں خلافت میں ہیں وہ خوبیاں ملوکیت میں کبھی نہیں آ سکتی، کبھی نہیں آ سکتی. اسی لیے کوشش اگر کرنی ہو تو کوشش خلافت کی کریں، لیکن اطاعت اور رضامندی کی جہاں بات آتی ہے وہ حاکم اگر ملک ہے یعنی بادشاہ بھی ہے، ملوکیت بھی ہے، تو آپ اس کے تابع رہیے. یہی شریعت نے ہم لوگوں کو سکھایا ہے. جی ہاں، آج جو حکمران ہیں اگر کنگڈم ہے جیسے سعودی عرب کا مسئلہ ہے تو پھر ان کی ماتحتی جو ہے جائز ہے، حرام نہیں ہے. جیسے دنیا کے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہت اسلام میں حرام ہے، مطلقاً حرام نہیں ہے. ایک نظام کی حیثیت سے جو ہے خلافت سب سے افضل ہے، یہی ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ نہ ہو کر بادشاہ حکمران بنتا ہے، بن کر جو ہے اس کے بعد حکومت کرتا ہے تو اس کو جو شریعت تسلیم کرتی ہے. اسی لیے مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت، خلافت و ملوکیت. اور اس مسئلے میں اسی مسئلے کو جو ہے زیادہ اٹھایا کہ خلافت جا کر جو ملوکیت میں بدل دی گئی اور امت کے سارے بگاڑ اور سارے مسائل کا حل یہی ہے بنیادی مسئلہ ملوکیت. تو حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ پاکستان کے مشہور عالم ہیں، آپ جانتے ہیں، انہوں نے بہت اہم نقطہ اٹھایا کہ شریعت کی نظر میں یقیناً خلافت ملوکیت کے مقابلے میں بہت اونچی چیز ہے. لیکن شریعت کی نظر میں اس سے کہیں زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ خلیفہ کی خلافت کے انداز میں جو منتخب ہو کر آتا ہے وہ یا ملوکیت یعنی باپ کے بعد بیٹا جانشین بن کر دونوں آتا ہے، دونوں اسلام کو نافذ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ اصل جو شریعت کی نظر میں مقدم ہے. اگر کوئی بادشاہت میں اگر اسلام کو نافذ کر رہا ہے وہ افضل اور برتر ہے اس کے مقابلے میں جو خلافت کے انداز میں منتخب ہو کر آتا ہے لیکن شریعت کا نفاذ نہیں کر رہا ہے. یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں. اسی لیے آج بھی دنیا نہیں سمجھتی. آج آپ دیکھیں گے جماعت اسلامی والوں کا ایک عجیب مزاج ہے. سعودی عرب کی شان میں کبھی کوئی تعریف کا جملہ نہیں نکلتا ان کی زبان سے، صرف ان کا عیب یہ ہے کہ یہاں بادشاہت ہے. اور ایران کی تعریف جو ہے مطلب ہر رسالے میں سیر روزہ دعوت ان کا نکلتا ہے، اشاروں کنایوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو ایران کی تعریف ملے گی، صرف اس لیے کہ وہاں جو ہے جمہوری انداز ہے، خلافت کی قائم مقام سمجھتے ہیں. جمہوریت کو کہتے ہیں جمہوری طرز وہاں موجود ہے. یہ غلط ہے نا. اسلام کی تنفیذ کون کر رہا ہے، اسلام کے نفاذ کے لیے کون کوشش کر رہا ہے، اسلام کو کون فائدہ پہنچا رہا ہے، یہ بھی تو معیار ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے، یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھیں، ہمارے پاس کبھی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ خلافت یہ ملوکیت جو ہے خلافت کا بدیل کبھی نہیں ہے، کبھی نہیں. خلافت ہے، اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں وہ کبھی ملوکیت میں آ ہی نہیں سکتے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر کوئی حکمران جو ہے ملوکیت کے باب سے آیا ہوا ہے اور وہ جو ہے اسلام کا نفاذ کر رہا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ ملک ہے، صرف اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے، آپ اس کو غیر شرعی غیر اسلامی یہ فتوے دیتے ہیں تو آپ کا یہ فتویٰ غیر شرعی ہے، آپ کا یہ انداز غیر شرعی ہے. تو یہ جو ہے مسئلہ بہت واضح ہے. اسی لیے سب سے بڑی دلیل میں آپ کو بول رہا ہوں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہا کہ
خلافت میرے بعد جو 30 سال رہے گی. ثم یکون ملکم بعد ذلک, اس کے بعد ملوکیت آئے گی. یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جب ملوکیت آ جائے گی تو پھر یہ غیر اسلامی حکومت ہو جائے گی. اسی لیے آپ نام لے کر بتاتا ہوں, ڈاکٹر اسرار احمد کو آپ جانتے ہیں, بہت لوگ سنتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کی بھی مصیبت ہی ہے, کتاب میں لکھا ہے باقاعدہ, اس میں مستقل جو مطلب لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کے زمانے سے ہی جو مطلب امت کے اندر یہ انتشار پیدا ہو گیا, خلوف یہ جو ہے باطل اور حق کی جنگ شروع ہو گئی. ایک طرح سے ملوکیت کا جو سلسلہ چلا وہ اس کو ہی غیر شرعی حکومت سمجھتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ مسئلہ بتا رہا ہوں اسے. جبکہ علماء اہل السنہ کے پاس یہ مسئلہ ہے. حضرت معاویہ کے بارے میں پوچھا گیا تو علماء نے کہا ہوا اول ملوک المسلمین و خیر ملوک المسلمین, وہ مسلمان بادشاہوں میں سے سب سے پہلے بادشاہ تھے اور مسلمان بادشاہوں میں سے سب سے اچھے بادشاہ تھے. تو کوئی جو موازنہ نہیں, کوئی موازنہ نہیں ہے. آپ ایسا ہی سمجھیے, ایک تو یہ مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں جیسے جو ہے خزانے وغیرہ کا مسئلہ, بیت المال وغیرہ. بادشاہ جو ہے مطلب ایک طرح سے آپ کہیں اس کو ڈکٹیٹر والی بات, ڈکٹیٹرشپ والی بات. ملوکیت کا مطلب آپ قریب تر مثال سمجھنا چاہیں تو مال جو مسلمانوں کا مال ہے وہ مال بادشاہ اپنا مال بنا لیتا ہے, اس قسم کی باتیں ہیں. اب آپ ایسا مت سمجھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ملوکیت کی یہ ساری چیزیں آ گئی تھی, نہیں, وہ آغاز تھا. کچھ چیزیں آئیں صرف جو بعد کے زمانے میں چلتے چلتے بہت بگاڑ بھی آ گیا, اور اسی کو درست کرنے کی وجہ سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو جو ہے خلیفہ پھر کہا گیا کہ انہوں نے ملوکیت کی جو خرابیاں آ گئی تھیں ان سب کو ختم کر کے پھر سے خلافت کو زندہ کیا, یا خلافت کے نہج کو زندہ کرنے کی کوشش کی. بیت المال کو بیت المال بنایا, بادشاہ کا مال اسے نہیں بنایا. تو بنیادی مسئلہ وہی, باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد فنا, ایک خلافت کا یہ ملوکیت میں, اور اس کے ساتھ بیت المال وغیرہ کے مسائل. اس میں بادشاہ جو مختار بن جاتا ہے, وہ آزاد. جو شورا ہوتی ہے, جو شورائیت جس میں مشورہ کرنا اور عام مسلمانوں کو حکومت کے مسئلے میں شریک کرنا, یہ چیز جو ہے باقی نہیں رہتی ہے ملوکیت کے اندر. میں نے کہا نا, ایک لفظ آپ یاد رکھیں, کوشش اگر کرنی ہے خلافت کی کیجیے, دعا کرنی ہے خلافت کے لیے کیجیے, لیکن اطاعت اور فرما برداری کی جہاں بات آتی ہے, اگر ملوکیت کے سہارے بھی اسلام نافذ ہو رہا ہے تو پھر اس کے شانہ بشانہ چل کر اسلام کو کی بقا اور اسلام کی نشر و اشاعت کی کوشش کیجیے. اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہے سعودی عرب کے بعض علماء کو اسی انداز سے دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ کے جو ہے یہ حکمرانوں کے چیلے ہیں, یا ان کے جو ہے بس لفظ خراب لگے گا, چمچے ہیں, فلاں ہیں, یہ سب کہتے ہیں. یہ اصل مسئلہ جو ہے اس بنیادی نقطے کو نہیں سمجھنے کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے, واللہ تعالی اعلم, وسبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.